حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے، جب یہ آیا نا مینڈا، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر اس کو آئے اور حضرت ابراہیم کے آگے پیش کیا کہ یہ اس پر چھری چلائی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے پر، اس مینڈے پر چلائی، اس جانور پر چلائی۔ ہو سکتا ہے آپ نے بھی پڑھا ہو یا علماء سے سنا ہو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی جو تفسیر کی کتابوں میں ہے۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کی 6 جلد میں اس کو لائے ہیں کہ آپ نے سنا تھا نا، حضرت حابیل نے اللہ کا فرمان پا کر حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے یہ حکم سن کر کہ وہ جو مسئلہ دونوں بھائیوں کے بیچ میں آیا تھا وہ ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا، اس میں حضرت حابیل نے کیا پیش کیا تھا اللہ کے آگے، یاد ہے؟ نہیں یاد؟ میں پیش کیا تھا نا۔ اچھا، اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا قربانی کا جو حضرت ابراہیم کے زمانے سے شروع ہوا، بلکہ علماء نے لکھا اور اس سمے ہم نے پڑھا بھی تھا کہ اس وقت قربانی کی قبولیت کی نشانی کیا ہوتی تھی کہ علماء نے فرمایا کہ وہ جانور ایک مقام پر رکھ دیا اور ایک آگ ظاہر ہوئی اور اس پر چھا گئی، اور یہ نشانی ہوتی تھی کہ وہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ یہ پرانے دور میں باقاعدہ علماء مفسرین نے لکھا، اس زمانے میں قربانی کا وہ طریقہ نہیں تھا جو اب ہے۔ اچھا، اب حضرت حابیل نے اسی طرح پیش کیا تھا اور ایسے ہی آگ ظاہر ہوئی تھی اور اس کو لے گئی تھی۔ علماء نے لکھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے فرمان سے کہ حضرت نے فرمایا وہ دمبا اللہ کے ہاں گیا، وہ جنت میں چلتا رہا۔ جب حضرت اسماعیل کا یہ مسئلہ پیش آیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جب حضرت اسماعیل کا مسئلہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے وہی حضرت حابیل والا دمبا بھیجا تھا حضرت جبرائیل کو دے کر کہ میرے خلیل سے کہو اس پر چھری چلائے۔ اب حضرت ابراہیم نے اس پر چھری چلائی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اچھا، اور ہو سکتا ہے آپ نے بھی پڑھا ہو کہ کتابیں سیرت کی تاریخ کے بتاتی ہیں کہ یعنی زمانوں تک حرم میں اس دمبے کے سینگ باقی تھے، محفوظ چلے آ رہے تھے نسلاً بعد نسلن، حتیٰ کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تب بھی کعبے کے اندر تھے وہ، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں حرم میں داخل ہوا کعبے میں تو میں نے دیکھا وہ سینگ پڑے ہیں، ان پر کوئی پردہ ڈال دو تاکہ جو وہاں داخل ہو کعبے میں عبادت کرے تو اس کی توجہ اس طرف۔ پتہ چلتا ہے ان روایات سے کہ وہ اس دمبے یا اس جانور کے جو سینگ تھے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک وہاں محفوظ تھے۔ اور پھر آگے بھی علماء نے لکھا ہے کہ جب حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا، غالباً حضرت عامر شیبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فرمان ملتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سینگ دیکھے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا، اس زمانے میں حرم میں آگ لگی تو علماء مورخین نے لکھا ہے اس آگ میں وہ سینگ جل گئے۔